بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان کی ایک بڑی جیت، سہیل آفریدی کی سلامی، سعد رضوی مل گئے، کہاں سے، کیسے اور کس حالت میں، یہ بھی بتاتا ہوں۔ ٹرمپ کو سلوٹ، پاکستان کی عزت پر حرف آ گیا، بلکہ داؤ پر لگ گئی جی عزت۔ وادی تیرہ میں ایک اہم جرگہ، کیا ہوا وہاں، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بھی بتاتا ہوں۔ اور علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری ہوئے، ان تمام باتوں کا احاطہ کروں گا، آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، عمران کی جیت وہ یہ تھی کہ جو انہیں نے خیبر پختونخوا میں الیکشن کا جو ڈرامہ رچایا گیا، جو الیکشن ہوا، وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں، اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے، ڈاکٹر حماد نے کہا، اور انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا۔ لیکن اسپیکر کہتے ہیں کہ جناب بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے، کہ وہ اسمبلی فلور پہ آ کے گنڈا پور نے استعفے کا اعلان کیا ہے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گورنر منظور کرے نہ کرے، تاہم آئین میں یہی ہے کہ گورنر منظور کرے۔ اب وہ تاخیری حلبہ کر رہا ہے یا کوئی قانونی معاملات دیکھ رہا ہے، جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ ان کی اپنی ذمہ داری، انہیں کرنا چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے وہاں یہ پہنچ گئے تھے کہ گورنر صاحب حلف نہیں لے رہے، لہذا حلف کی آپ لے لیں چیف جسٹس صاحب، یا پھر کسی کی ذمہ داری لگا دیں۔ تو کل وہ بات نہیں بن سکی تھی، تو آج فیصلہ پہلے محفوظ طور پہ سنا دیا گیا کہ جناب گورنر کے پی کے فیصل کریم خان کنڈی وہ عدالتی حکم پر وزیر اعلیٰ کا حلف لیں، اور اگر وہ کسی وجہ سے نہیں لیتے تو پھر اسپیکر کے پی یعنی بابر سلیم سواتی وہ نئے وزیر اعلیٰ کا حلف لیں۔ بات آئینی اور قانونی ہے، تو آئین و قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اپوزیشن نے بائیکاٹ بھی یہ کیا، انہوں نے کاغذات بھی جمع کرائے، الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا کہ یہ غیر آئینی ہے، ابھی استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ لیکن اسمبلی کہہ رہی ہے، اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں، اب عدالت نے بھی کہہ دیا، تو وہ جناب ہونا چاہیے۔ کیوں کہ 93 افراد موجود، بھاری اکثریت موجود ہے، 2/3 اکثریت موجود ہے وہاں پی ٹی آئی کی، تو ہونا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن آئین اور قانون کی کتاب کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے آپ اس کو بلڈوز کریں، لیکن کیا ہوگا؟ ماضی سے سبق سیکھنے کو ہم تیار نہیں۔ حمزہ شہباز شریف کا حلف اسی طرح ہوا تھا، گورنر نے انکار کیا تھا، حلف پھر بھی ہوا تھا، لیکن کتنے دن چلے حمزہ شہباز شریف؟ سوچیں، گو پوزیشن اسمبلی کے اندر وہ صورتحال نہیں ہے جو پنجاب میں تھی، لیکن جناب صورتحال بنتے کتنی دیر لگتی ہے؟ ابھی تو علی امین گنڈا پور بھی ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں میں خان کے ساتھ ہوں اور میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی ہوں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ مولانا کی جماعت اور نواز لیگ جو ہے وہ متحد ہوگی۔ لطف الرحمان کا کیس ابھی بھی عدالت میں، وہ کل سنا جائے گا، دیکھیں وہاں سے کیا جواب آتا ہے۔ ہو یہی سکتا ہے کہ چونکہ پہلے ایک فیصلہ آ گیا تو اس پہ عمل درآمد کرا دیا جائے اور حلف ہو جائے، حلف بھی ہو جائے گا، لیکن آئین اور قانون کی کتاب کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ماشاء اللہ تو لگا نہیں ہوا کہ اسے بالائے طاق رکھ دیں گے، اور ایسا بھی نہیں مسئلہ کہ کوئی آزاد صوبہ ہے کہ وہاں ان کا قانون چلے گا۔ قانون تو وہی 1973 کا چلے گا، قانون تو وہی چلے گا جو صوبائی مختاری، خود مختاری جو ہے صوبے کو حاصل ہے، قانون تو اس کے مطابق ہی چلے گا۔ تو معاملات ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے یعنی بلاول چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک چھکا مار دیا۔ فیصل کریم خان کنڈی ایک تقریب میں موجود تھے کراچی میں، بلاول بھٹو زرداری انہوں نے کہا جائیں عدالت نے فیصلہ کہ جائیں، جا کے آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور جا کے وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں، حلف لیں۔ انہوں نے بھی سیاسی بیان دیا، ورنہ وہ بھی کہتے جائیں آئین قانون کے مطابق جو بنتا ہے وہ جا کے کریں، یا وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ابھی گورنر نے مانا ہی نہیں استعفیٰ، تو کیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں؟
لیکن بہرحال انہوں نے بیان دے دیا. تو ابھی گیم ختم نہیں ہوئی، گیم چلے گی، حلف اٹھا بھی لیں تب بھی چلے گی. اور حمزہ شہباز کو یاد رکھیں کہ ریاست سے ٹکراؤ جو ہے وہ نہیں ہوتا، معاملات نہیں ہوتے ہیں، معاملات کہیں سے کہیں کسی وقت بھی سیاست میں بگڑ سکتے ہیں. تو وہ معاملات چلیں گے، آگے چلیں گے اور وہ ہوگا، چانسز یہی لگ رہا ہے. لیکن سہیل آفریدی کو پہلی سلامی جو ہے یا سلامی جو ہے وہ ملے گی کس کی؟ توشہ خانہ 2 فیصلے کی طرف رواں دواں ہے. دوسرا GHQ حملہ کیس، اس میں بھی سارے معاملات جو مکمل فرد جرم عائد ہیں عمران خان صاحب پہ. تو ہو سکتا ہے کہ یہ 2 فیصلے آ جائیں، آج نہیں تو کل، مطلب جلد ہی، یعنی ابھی ہنی مون پیریڈ ہی ہوگا سہیل آفریدی کا، اس میں یہ آ جائے تو یہ سلامی ہو جائے گی. تو اس کا مقابلہ وہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے بلند باغ جو دعوے کیے اور ان کا میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں اور میں عشق عمران میں ہوں، تو میں جنگ میں مرنا نہیں چاہتا، شہید نہیں ہوں گا، بلکہ عشق عمران میں مروں گا. تو عاشقوں کے ساتھ جو بھی ماضی میں ہوتا ہے، جو تاریخ کی داستانوں میں موجود ہے، وہ دیکھ لیں. عاشقوں کے ساتھ کبھی اچھائی نہیں ہوئی، اچھا سلوک نہیں ہوا. تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں سہیل آفریدی، لیکن ان کو یہ سلامی ملے گی. اب بات کرتے ہیں سعد رضوی مل گئے، 48 گھنٹے کے بعد ملے. بڑی پہلے اداروں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پتہ لگ گیا وہ کہاں ہے، تو اس سے ایک گنجائش پیدا ہوئی تھی کہ شاید وہ کسی یعنی زیر حراست ہے، کسی ادارے کے پاس ہے. کیونکہ عام طور پہ جب یہ بیان دیا جاتا ہے تو اصل میں وہ ہوتا ہے بعد میں اعلان کرتے ہیں پوچھ گچھ کرنے کے بعد. کیونکہ اگر فوری طور پہ اعلان کرتے ہیں تو پھر ان کو عدالت میں پیش کرنا پڑے گا، سب کچھ ہوگا جو بھی مقدمہ ہو. تو ان پہ مقدمات بنے. مجھے SHO قتل ہوا مریض کے، اس کے قتل کا بھی مقدمہ بن گیا، باقی بھی جلاؤ گھراؤ کو بھی ہیں، پھر ناجائز اسلحے کے بھی ہیں، مقدمے بھی ان پہ بن چکے ہیں، ان پہ بھی، اور انس رضوی پہ بھی بن گئے، ان کے چھوٹے بھائی پہ بھی. لیکن یہ ہے کہاں؟ 48 گھنٹے کے بعد کیسے پتہ لگا؟ اور پتہ لگ گیا تو گرفتاری کیوں نہیں؟ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس وقت وہاں سے نکل کے آزاد کشمیر پہنچ چکے ہیں، اور آزاد کشمیر میں وہ کسی رشتہ دار کو انہیں نے اطلاع دی ہے کہ میں خیریت سے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں یہاں موجود ہوں. تو یہ کال ٹریس ہوئی ہے. لیکن دوسری جانب سینکڑوں کال جو ہیں وہ ٹریس ہو گئی ہیں جو طلال چودھری وزیر مملکت کو دھمکیاں دی گئی ہیں، اس کے بھی مقدمات ہیں. اور سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے. اور ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ معافی کسی کو نہیں ہے، نہ ڈیل نہ ڈھیل، کوئی معافی نہیں اس معاملے میں، نہیں امن و امان کے معاملے میں کوئی نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے بھی مسائل جو بنیں گے آئندہ دنوں میں. تو ابھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں. لیکن وہ بات جو ٹرمپ کو سلوٹ اور پاکستان کی عزت داؤ پر لگ گئی، یہ PTI کا ایک بیانیہ ہے. PTI کے جتنے بھی شاہکار باہر بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے باہر، وہ شور مچا رہے ہیں. PTI کہہ رہے کہ جناب وزیر اعظم نے ٹرمپ کو سلوٹ مار دیا، کہا میرا سلوٹ ہے ان کو، انہوں نے امن کے لیے بڑا کام کیا، حالانکہ وہی ظالم ہے، وہی قاتل ہے، وہی سب کچھ ہے. لیکن ٹرمپ جس طرح فرنٹ فٹ پہ آگے پاکستان کی آؤ بھگت کر رہے ہیں، وزیر اعظم کی تعریف کر رہے ہیں، اور فیلڈ مارشل کو اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں، اس کو سلام بھیج رہے ہیں، اس حوالے سے پاکستان کا بھی تو کچھ بنتا تھا ریئیکشن، پاکستان نے دیا. کہ آپ یہ سوچیں ایک بین الاقوامی تقریب میں جہاں وزیر اعظم پاکستان ایک نمائندے کی حیثیت وہاں موجود تھے، اور بھی سربراہان تھے، جہاں برطانیہ کا وزیر اعظم بھی موجود تھا، اسے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. وہاں ٹرمپ نے اپنی تقریر کے دوران روک کے کہا کہ جناب پاکستان کے وزیر اعظم کے خیالات سنتے ہیں، اور یہاں پہ فیلڈ مارشل عاصم نہیں ہے، ورنہ وہ بھی ان کو میرا سلام دے. تو پاکستان کی اکثریت کہہ رہی ہے یہ پاکستان کی حوصلہ افزائی ہے. کل کیا ہوتا ہے، ٹرمپ کے موڈ کیسے بدلتا ہے، اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ سوالات ہیں. لیکن اس کے باوجود فی الحال لمحے موجود میں پاکستان کی عزت افزائی ہوئی ہے، عزت پہ داؤ نہیں آیا. کیوں کہ بار بار وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ جو ہے وہ میں نے بند کروائی، پاکستان نے مثبت رد عمل کا مظاہرہ کیا، بھارت نے نہیں کیا. اور پھر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے جہاز جو ہیں وہ 7 گرے ہیں، جو کہ بھارت نہیں مان رہا، دنیا میں حرس آئی. اور پاکستان نے
افغانستان پہ جو جوابی حملہ کیا اس کا بھی پوری دنیا سے کہیں سے مذمت نہیں آئی. کیوں کہ خواجہ آصف بھی کہہ چکے تھے کہ اگر دہشت گرد وہاں سے پاکستان آ سکتے ہیں دہشت گردی کے لیے بھارتی پراکسی میں، تو پاکستانی افواج ان کے پیچھے وہاں کیوں نہیں جا سکتی. وہ گئی اور اس نے بتایا. وہاں سعودی عرب بھی گیا، اس نے بھی جا کے کہا کہ بندے دے پتر بنو. قطر والے بھی گئے. کیوں؟ پاکستان سفارتی محاذ میں اس وقت کامیاب ہے. کل پرسوں بعد میں مہینے بعد 2 مہینے بعد کیا ہوگا اس کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. غیب کا علم اللہ جانتا ہے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے دوست ڈاکٹر وہ جو ہے اپنا اجمل رحیم، انہوں نے کہا تھا کہ فروری کے بعد پاکستان پکڑا ہی نہیں دے گا، اس کے راستے بہت صاف ہو جائیں گے ترقی و خوشحالی کی طرف بھی اور عزت و آبرو کی بھی. تو وہ بڑی تیزی چل رہے ہیں اور وہ شروع ہو گیا تو فروری میں ہی جب پاک بھارت جنگ ہوئی اور اسے منہ کی کھانی پڑی، پھر وہ خاک میں ملا دیے ان کے سارے عزائم، ابھی تک وہ زخم چاٹ رہے ہیں. تو یہ معاملات ایسے ہیں. تو اب ٹرمپ کو سلوٹ اور ٹرمپ کا سلام یہ وجہ تنازع نہیں ہے، لیکن تنقید کا نشانہ بن رہا ہے کہ جناب وہ کیے تھے وہ کیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بوٹ پالش ہو رہی ہے، مکھن بازی ہو رہی ہے. تو جناب ٹرمپ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو مکھن لگا رہے ہیں. وزیر اعظم کو بھی پاکستان کو وہ بھی مکھن لگا رہے ہیں، فیلڈ مارشل کو بھی وہ بھی سلام بھیج رہے ہیں، سلوٹ مار رہے ہیں. تو یہ زبردستی کی تنقید ہے، لمحے موجود میں بنتی نہیں. اب بات کرتے ہیں وادی تیرہ میں اہم جرگہ. وادی تیرہ میں اہم جرگہ جو ہے وہ قبائل اور ٹی ٹی پی کے درمیان ہوا. ٹی ٹی پی نے 2 مطالبے رکھ دیے ہیں کہ جناب افغانستان میں جو ہی اسلامی نظام مکمل طور پر نافذ ہو یہاں بھی نافذ کر دیا جائے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب وزیرستان کی سابقہ جو حیثیت تھی وہ بحال کر دی جائے، یعنی جو ضم کیا گیا کے پی میں اس کو خاتمہ کر دیا جائے. دونوں نہیں لگتے، ہو نہیں سکتے، نہ چانسز ہے، نہ قبائل ان کو یقین دہانی کا. لیکن قبائل نے جو سرداروں نے ان سے مطالبہ کیا ہے وہ یہی کیا کہ جناب آپ یہاں سے بستر پر بوریا بستر گول کریں اور واپس جائیں جدھر سے آئے ہیں وہاں. اب بات کرتے ہیں علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری. علیمہ خان انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے ان کے وارنٹ جاری کیے. کیوں؟ عدم یعنی پیروی. ان کے خلاف جلاؤ گراؤ کے مقدمات تھے اور ان کی ضمانت بھی تھی، انہیں ضمانت بھی کینسل کر دی اور ان کو وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی ناقابل ضمانت. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے. اگر وہ آ جائیں گی تو بات ختم ہو جائے گی، اور اگر نہیں آئیں گی تو کہا گیا کہ ان کو گرفتار کر کے لائیں. تو آج ملاقات کا دن بھی تھا خان اعظم سے، بہنوں کو ملنے نہیں دیا گیا. علی ظفر اور دوسرے بیرسٹر وغیرہ ملے لوگ، لیکن نہیں. اور نہ ہی وزیر اعلیٰ نئے جو منتخب ہوئے ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کل حلف، تو حلف میں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مقدمہ لطف الرحمان نے کیا ہوا ہے جو مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا، منظور نہیں کیا گیا، تو پھر یہ نیا کیسے منتخب ہو گیا اور یہ کیسے حلف اٹھائے گا. تو بھائی کل کوئی نئی صورتحال بھی بن سکتی ہے. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حمزہ شہباز سے یاد رکھیں کہ ابھی امتحان اور بھی ہیں. اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ آباد. خوش رہیں، دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنیں. اللہ نگہبان.